أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. محترم بزرگوں بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایمان اور اسلام کی دولت عطا فرمائی، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اندر پیدا فرمایا۔ حضرت آدم علیہ السلام جو ہم سب کے دادا ہیں، ان کے سلسلے میں ہماری بات چل رہی تھی۔ پچھلی مرتبہ یہ بات ہوئی تھی کہ ابلیس نے موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی اور پھر اللہ سے بات چیت کرنے کے بارے میں کہا، وہ بات ہو چکی۔ تو پھر ابلیس نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ نے مجھ پر ایک احسان کیا ہے، آپ نے میرے بارے میں اللہ سے بات چیت کی، تو میں آپ کے اس احسان کا بدلہ چکانا چاہتا ہوں۔ یعنی ابلیس بھی یہ چاہتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے مجھ پر ایک احسان کیا تو میں اس کا بدلہ چکا دوں۔ تو ابلیس نے 3 باتیں موسیٰ علیہ السلام کو بتائی تھی کہ 3 وقتوں میں میں انسان کو بہکانے کی پوری کوشش کرتا ہوں، اور ہم کو اس کا تجربہ بھی ہے، ہم سب اس بات کو جانتے ہیں کہ ایسا ہوتا ہے۔ ایک تو غصے کے وقت میں ابلیس نے کہا کہ جب غصہ انسان کو آتا ہے تو میں اس کے اندر گھس جاتا ہوں اور اس کو بہکانے کی پوری کوشش کرتا ہوں۔ اس لیے عام طور پر لڑائی جھگڑوں میں گالی گلوچ، جھگڑا فساد یا میاں بیوی میں جھگڑا ہو جائے تو طلاق تک کی جو نوبت آتی ہے وہ غصے کے وقت ہی آتی ہے، اور آدمی پھر بعد میں پچھتاتا ہے، افسوس کرتا ہے۔ تو اس لیے آدمی کو اس سے بچتے رہنا چاہیے کہ غصے کے وقت میں وہ اللہ کی پناہ مانگے شیطان مرضوں سے۔ تو ایک تو غصے کے وقت انسان کو ابلیس بہکانے کی پوری کوشش کرتا ہے، اور دوسرے جب کوئی شخص علم حاصل کرنے کے لیے اللہ کے راستے میں نکلتا ہے، اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے جب کوئی اپنے گھر بار کو چھوڑ کر اللہ کے راستے میں جاتا ہے تو ابلیس پوری کوشش کرتا ہے اس کو بہکانے کی۔ اور تیسرا موقع ہے جب کوئی اجنبی عورت کے ساتھ تنہائی میں رہتا ہے۔ تو ان 3 موقعوں پر آدمی کو ان کو یاد رکھے، آدمی ان 3 موقعوں کو، ان 3 وقتوں میں آدمی بچنے کی پوری کوشش کرے اور اللہ کی پناہ مانگے۔ اس بات کو تلاش کرنے کے لیے، اس بات کو جب میں نے تلاش کیا تو تلبیس ابلیس ایک کتاب ہے علامہ ابن جوزی کی، اس میں یہ بات ملی، ایک لمبی روایت ہے۔ تو یہ تو اس میں آخر میں تھی یہ بات، تو اس سے پہلے 2 باتیں اور ہیں، وہ بات اور مجھے اسی وقت ملی، اس سے پہلے پتہ نہیں تھا۔ ان باتوں کو تلاش کرنے کے لیے جب اس کتاب کو دیکھا تو اس کتاب میں یہ 3 باتیں ملی، موسیٰ علیہ السلام کی ابلیس سے ملاقات کی، اور اس سے پہلے جسٹ پہلے 2 باتیں اور الگ ہیں، وہ بھی بڑے کام کی باتیں ہیں۔ کہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں جب طوفان آیا، اللہ کے حکم سے نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی اور ایمان والوں کو اس کشتی میں سوار کر لیا۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک اجنبی بوڑھا آدمی بیٹھا ہوا ہے، تو نوح علیہ السلام اس کو پہچان گئے کہ یہ ابلیس ہے، اور اس سے کہا کہ تو یہاں کیا کر رہا ہے؟ تو ابلیس نے کہا کہ میں تمہارے دوستوں کے دلوں پر قابو کرنے کے لیے آیا ہوں، تاکہ ان کے دل میرے قبضے میں رہیں اور ان کے جسم تمہارے ساتھ رہے۔ تو دلوں میں وسوسہ ڈال کر ابلیس جو ہے انسان کو اپنے قابو میں کر لیتا ہے، انسان کے دل کو اپنے قابو میں کر لیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انسان جو ہے اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، اور اپنے والدین کی نافرمانی کرتا ہے، اور اپنے محسن کی نافرمانی کرتا ہے۔ کیوں کہ انسان کے دل پر ابلیس قبضہ کر لیتا ہے۔ تو ابلیس نے کہا کہ میں اس لیے آیا ہوں یہاں کہ تمہارے جو ساتھی ہیں یہ کشتی میں ایمان والے، ان کے دلوں پر میں قابو پا لوں، اور ان کے دلوں کو اپنے قبضے میں لے لوں، اور ان کے جسم تمہارے ساتھ رہیں، دل میرے قبضے میں اور جسم تمہارے ساتھ۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ ابلیس لعین مردود، نکل جائے یہاں سے۔ تو ابلیس نے اس وقت حضرت نوح علیہ السلام کو یہ کہا کہ میں 5 چیزوں کے ذریعے انسان کو ہلاک کرتا ہوں، ان میں سے 3 چیزیں میں آپ کو بتاؤں گا لیکن 2 نہیں بتاؤں گا۔
تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ جو 3 چیزیں جس کے بارے میں ابلیس نے کہا تھا کہ میں 3 چیزیں تو آپ کو بتاؤں گا جن کے ذریعے میں ہلاک کرتا ہوں، 5 چیزیں ہیں لیکن 2 نہیں بتاؤں گا، تو مجھے ایسا لگتا ہے، کتاب میں تو لکھا ہوا نہیں تھا لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ 3 چیزیں وہی ہیں جو اس نے موسیٰ علیہ السلام کو بتائی اور یہی نوح علیہ السلام کو بتانا چاہ رہا تھا۔ تو ابلیس نے کہا جو بڈھے آدمی کی شکل میں تھا کہ میں 5 چیزوں کے ذریعے انسان کو ہلاک کرتا ہوں اور 3 چیزیں میں آپ کو بتاتا ہوں اور 2 میں آپ کو نہیں بتاؤں گا، آپ مجھے رہنے دو یہاں کشتی میں۔ تو نوح علیہ السلام کے پاس میں اللہ کی طرف سے وحی آئی اور اللہ نے وحی کے ذریعے نوح علیہ السلام کو کہا کہ اس سے کہو، ابلیس سے، کہ وہ 3 چیزیں مجھے مت بتا، ان 3 چیزوں کی مجھے ضرورت نہیں ہے، مجھے وہ 2 چیز بتا جو تو بتانا نہیں چاہتا۔ تو ابلیس نے کہا کہ ٹھیک ہے وہ 2 چیزیں بتا دیتا ہوں۔ تو ابلیس نے پہلی چیز بتائی کہ ایک تو ہے حسد، اور کہا کہ حسد کی وجہ سے ہی میں ہلاک ہوا ہوں اور حسد کی وجہ سے ہی میں انسانوں کو ہلاک کرتا ہوں، کہ حسد کی وجہ سے مجھے اللہ کے دربار سے نکالا گیا اور مجھے شیطان مردود جو کہا گیا وہ حسد کی وجہ سے ہی ہوا، کہ ابلیس نے حضرت آدم علیہ السلام سے حسد کیا اور اس کا نتیجہ اس کو یہ بھگتنا پڑا کہ اللہ نے اس کو اپنے دربار سے نکال دیا اور اس کی برسوں کی عبادت سب بیکار ہو گئی۔ تو ابلیس نے حسد کیا، حالانکہ اس کا کیا جا رہا تھا اس میں، لیکن اس سے یہ بات برداشت نہیں ہوئی کہ یہ آدم جس کو اللہ نے میرے بعد پیدا کیا ہے، مجھے تو برسوں سے پیدا کیا ہے اور میں برسوں تک اللہ کی عبادت کی ہے اور یہ آج پیدا ہوا ہے اور ہم سے اللہ اس کو سجدہ کروا رہے ہیں۔ تو ابلیس کو حسد ہوا کہ آدم علیہ السلام کی ایسی تعظیم کی جا رہی ہے، تمام فرشتے ان کو سجدہ کریں۔ تو ابلیس کو یہ دیکھا نہیں گیا کہ آدم کی اتنی عزت کیوں ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ حضرت آدم کی اتنی عزت کیوں کروا رہے ہیں۔ تو ابلیس کو حسد ہوا اور ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کیا، تمام فرشتوں نے حضرت آدم کو سجدہ کیا۔ تو ابلیس نے حضرت نوح علیہ السلام سے بات کہی کہ دیکھو 2 چیزوں میں سے ایک چیز تو یہ ہے حسد، کہ حسد کی وجہ سے ہی میں خود ہلاک ہوا ہوں اور اس حسد کی وجہ سے ہی میں لوگوں کو ہلاک کرتا ہوں۔ اور ظاہر سی بات ہے، ہم سب جانتے ہیں کہ آدمی، کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جو بلا وجہ ایک دوسرے سے حسد کرتے ہیں، حالانکہ اس میں حسد کرنے والے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ کوئی آدمی ترقی کر رہا ہے، کوئی آدمی محنت کر کے کامیاب ہو رہا ہے، وہ اچھی گاڑی لے کے آ رہا ہے، اچھا مکان بنا رہا ہے، ہمارے مکان سے اونچا اس کا مکان بن رہا ہے، تو اس میں حسد کرنے سے فائدہ کیا؟ اور حسد کرنے سے ہمیں تو کچھ ملے گا نہیں اور اس پر کوئی فرق پڑے گا نہیں۔ لیکن پھر بھی آدمی کا ایک طبیعت ہے، آدمی اس بات کو گوارا نہیں کرتا کہ میرا بھائی، میرا پڑوسی یا میرا رشتہ دار یا کوئی بھی مجھ سے آگے بڑھے، وہ سکون سے رہیں، وہ اطمینان سے رہیں، وہ ترقی کریں، وہ کامیاب ہوں، اس لیے ایک دوسرے کی کاٹ چھانٹ میں لگے رہتے ہیں۔ بہت سے واقعات اس طرح کے موجود ہیں۔ تو آج یہ حسد انسانوں کے اندر بھی موجود ہے اور حسد کرنے والا خود اپنا نقصان کرتا ہے، زندگی بھر وہ جو ہے اڑتا رہتا ہے اور رنجیدہ ہوتا رہتا ہے، غمگین ہوتا رہتا ہے، پریشان ہوتا رہتا ہے، اپنا کام دھندا سب چھوڑ کے جو ہے اس کی فکر میں لگا رہتا ہے کہ یہ کیوں ترقی کر رہا ہے۔ تو اس لیے ہمیں اس سے بچنے کی بڑی سخت ضرورت ہے۔ کوئی آدمی اگر ترقی کر رہا ہے، کامیاب ہو رہا ہے تو اپنی محنت سے ہو رہا ہے، ہمارے کیا جا رہا ہے اس میں؟ کوئی آدمی زیادہ محنت کر رہا ہے، زیادہ پیسے کما رہا ہے تو ہماری جیب سے تھوڑی جا رہے ہیں، یا ہماری جیب سے وہ لے رہا ہے، ہم سے مانگ رہا ہے، کرنے تو کوئی ترقی کر رہا ہے تو۔ لیکن حسد انسان کو جو ہے لے ڈوبتا ہے۔ تو ابلیس نے حضرت نوح علیہ السلام کے سامنے اس بات کا اقرار کیا اور کہا کہ حسد کی وجہ سے میں ہلاک ہوا اور میں انسانوں کو حسد کی وجہ سے ہلاک کرتا ہوں۔ دوسری چیز اس نے بتائی کہ دوسری چیز وہ ہے جس کے ذریعے میں انسانوں کو ہلاک کرتا ہوں، وہ ہے حرص۔ حرص کس کو بولتے ہیں؟ لالچ، طمع، زیادہ کی امید۔ تو یہ حرص، اس کے ذریعے سے ابلیس جو ہے انسانوں کو ہلاک کرتا ہے۔
اس لیے کہ انسان کے اندر جب حرص ہوتی ہے تو وہ جس چیز کی وہ حرص کرتا ہے اس کو پورا کرنے کے لیے وہ حلال حرام کی کوئی تمیز نہیں کرتا. انسان کو حرص ہوئی, انسان کو طمع ہوئی کہ مجھے یہ چیز چاہیے, مجھے یہ گاڑی چاہیے, ایسا مکان چاہیے, یہ چیز چاہیے. اب اس کو حاصل کرنے کے لیے وہ حرام, ناجائز, دھوکہ دے کر, جھوٹ بول کر, کسی بھی طریقے سے وہ مال جمع کرے گا اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے, اور اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالتا ہے. کتنے واقعات اس طرح کے ہیں کہ حرص کی وجہ سے انسان, طمع اور لالچ کی وجہ سے انسان جو ہے برباد ہو چکا. تو دوسری چیز وہ ہے جس کے ذریعے سے ابلیس انسان کو ہلاک کرتا ہے, وہ ہے حرص. تو اس لیے ہمیں ان دونوں چیزوں سے بچنا چاہیے. یہ ابلیس ہے, اکثر تو یہ جھوٹا ہے, لیکن کبھی کبھی یہ سچی باتیں بتا دیتا ہے. دنیا میں جو جھوٹے لوگ ہوتے ہیں, جو مکار ہوتے ہیں, کبھی کبھی وہ بھی کام کی بات بتا دیتے ہیں. جیسا کہ ایک واقعہ موجود ہے, ایک صحابی کو اللہ کے نبی نے مال غنیمت کی حفاظت کے لیے چوکیدار رکھا کہ تمہیں رات کو پوری رات جو ہے یہ مال غنیمت کی حفاظت کرنی ہے. تو رات کو ان صحابی نے دیکھا کہ ایک آدمی آیا رات کو, آدھی رات کے بعد, اور مال غنیمت میں سے چوری کر کے لے جا رہا ہے. انہوں نے اس کو پکڑ لیا, اس نے معافی تلافی کری اور معذرت کی کہ میں مجبور ہوں, یہ ہوں. اور صحابی نے کہا نہیں میں تمہیں اللہ کے نبی کے سامنے حاضر کروں گا. اس نے کہا نہیں مجھے حاضر مت کرو اور چھوڑ دو, میں کل نہیں آؤں گا. صحابی نے چھوڑ دیا. یہ واقعہ اللہ کے نبی کو بتایا. اللہ کے نبی نے کہا کہ وہ کل پھر آئے گا. قرآن سے دوسرے دن ایسا ہی ہوا, وہ آیا, صحابی نے پھر پکڑ لیا اور کہا کہ تمہیں اللہ کے نبی کے یہاں حاضر کروں گا. اس نے پھر معافی تلافی کی, معذرت کی, میں مجبور ہوں, یہ ہوں, وہ ہوں. صحابی نے پھر چھوڑ دیا. صبح اللہ کے نبی کو بات بتائی کہ رات کو پھر وہ آیا اور میں نے چھوڑ دیا. اللہ کے نبی نے کہا کہ پھر وہ آئے گا, اور تیسری مرتبہ پھر وہ آیا رات کو, اور صحابی نے اس کو پکڑ لیا اور کہا کہ اب تو میں تمہیں اللہ کے نبی کے پاس حاضر کروں گا, اب چھوڑوں نہیں. 3 مرتبہ ہوگا. تو اس نے کہا کہ چلو آج ذرا چھوڑ دو, میں آپ کو ایک کام کی بات بتاتا ہوں. اور وہ کام کی بات یہ ہے کہ تم رات کو جو ہے آیت الکرسی پڑھ لیا کرو. جو آدمی رات کو آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے تو وہ مجھ سے محفوظ ہو جاتا ہے, وہ اس کی جان مال مجھ سے محفوظ ہو جاتی ہے. تو اس عمل کی وجہ سے صحابی نے اس کو چھوڑ دیا. گھٹنے کے جب صبح کو اللہ کے نبی کے سامنے سارا واقعہ بتایا تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ آدمی تو جھوٹا تھا, یعنی وہ ابلیس تھا, شیطان تھا, جو انسانی شکل میں آیا تھا, لیکن وہ آدمی تو جھوٹا تھا, لیکن اس نے یہ جو بات بتائی ہے, یہ عمل بتایا ہے, یہ اچھا ہے, یہ صحیح ہے, بالکل یہ سچا عمل ہے. اور حدیث میں ہے کہ آدمی کو ہر نماز کے بعد میں 1 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنی چاہیے. جو آدمی ہر نماز کے بعد 1 مرتبہ آیت الکرسی پڑھے گا, اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل فرمائے گا, اور اس کے لیے جنت میں ایک محل تعمیر کر دیتے ہیں. تو آیت الکرسی کے بڑے فائدے ہیں. اور 5 مرتبہ تو ہر نماز کے بعد آدمی آیت الکرسی پڑھے, اور 1 مرتبہ رات کو سوتے وقت پڑھے. یہ 24 گھنٹے میں 6 مرتبہ جو آدمی آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے وہ اللہ کی حفاظت میں ہو جاتا ہے. جو آدمی فجر بعد پڑھ لیتا ہے, ظہر تک اس کی حفاظت ہوتی ہے اللہ کی طرف سے, ظہر میں پڑھ لیتا ہے, عصر تک عصر میں پڑھتا ہے, مغرب تک مغرب میں پڑھتا ہے, عشاء تک, اور عشاء کے بعد پڑھ لیتا ہے, تو پوری رات اس کی حفاظت ہوتی ہے اللہ کی طرف سے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ آدمی تو جھوٹا تھا, لیکن اس نے جو بات بتائی ہے یہ بات بالکل سچی ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ابلیس بھی کبھی کبھی سچی بات بتا دیتا ہے. تو حضرت نوح علیہ السلام کو جو اس نے بات بتائی ہے تو بات یہ بالکل واقعی صحیح بات ہے کہ حسد کی وجہ سے ابلیس بھی ہلاک ہوا, اور حسد کی وجہ سے کتنے انسان ہیں جو روزانہ ہلاک ہوتے ہیں اور اپنی بربادی کا فیصلہ کرتے ہیں. اور دوسری چیز جو ہے حرص. تو ابلیس کو تو اللہ تعالیٰ نے سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے زمین پر ڈال دیا, اور آدم علیہ السلام کو اس بات کا حکم دیا کہ اب آپ جو ہے جنت میں رہو. آدم علیہ السلام جنت کی نعمتیں استعمال کر رہے ہیں, جنت میں ساری چیزیں ہیں, لیکن پھر بھی آدم علیہ السلام کو ایک عجیب سا لگ رہا تھا, پھیکا پھیکا سا لگ رہا تھا کچھ, یعنی کسی چیز کی کمی محسوس ہو رہی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے ایک دن حضرت آدم علیہ السلام سوئے, اور آپ کی بائیں پسلی سے اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا کو پیدا کیا, اور جب آپ اٹھے تو حوا بیٹھی ہوئی ہے.
آدم علیہ السلام ان کو دیکھ کر خوش ہوئے اور ان کا جو من تھا اور جو پھیکا پھیکا لگ رہا تھا وہ ختم ہوا، اور انہوں نے یہ محسوس کیا کہ اسی چیز کی مجھے کمی محسوس ہو رہی تھی ابھی تک۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے ان کی طرف اپنا ہاتھ بڑھایا تو فرشتوں نے کہا کہ نہیں آدم ابھی نہیں، ابھی رک جاؤ، کہا کہ یہ تو جنت کی نعمت تو ہے، جس طرح اور نعمتیں جنت کی، یہ بھی نعمت ہے، اللہ نے جنت کی ساری نعمتیں میرے لیے حلال کر رکھی ہے۔ کہا کہ نہیں، ابھی تم ان کا مہر ادا کرو، جب تک تم ان کا مہر ادا نہیں کرو گے تب تک تم ان کے ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ یہ واقعہ تفسیری بہت ساری کتابوں میں موجود ہے، تفسیر مظہری اور 2-4 تفسیری کتابیں، ان میں یہ واقعہ موجود ہے۔ تو آدم علیہ السلام کہا کہ مہر کیا ہے ان کا؟ تو کہا کہ تم جو ہے آخری نبی پر، تمہاری نسل میں آخری نبی آئیں گے، ان پر تم 10 مرتبہ درود شریف پڑھو، 10 مرتبہ تم ان پر درود شریف پڑھو گے تو یہ ہوا کا مہر ادا ہو جائے گا اور پھر یہ تمہارے لیے حلال ہو جائے گی۔ تو اس طریقے سے جو ہے اللہ تعالیٰ نے پھر حضرت آدم کو اور حضرت ہوا کو جنت میں سکون کے ساتھ میں رکھا، اور ابلیس جو ہے باہر حسد کر رہا تھا، ابلیس یہ سوچ رہا تھا کہ میں تو نافرمانی کی وجہ سے اللہ کے دربار سے نکل گیا اور حضرت آدم مزے سے جنت میں رہ رہے ہیں۔ تو اسی وقت سے جو ہے اس کو اور زیادہ حسد ہونے لگا، اور پھر آگے کی جو کارروائی ہے وہ اس نے شروع کی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو